قریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سکتا ہوں کہ کراچی نہ صرف اس ملک کا کمرشل کیپٹل ہے، مگر اس ملک کا اگر کوئی ہیلتھ کیئر کیپٹل ہے تو وہ یہ کراچی شہر ہے، اور وہ بھی آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے۔ ہم نے اس کراچی شہر کو NICVD کا جو ادارہ ہے، جو ہاسپٹل ہے، وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری ملی کہ اس تاریخی ہاسپٹل کا خیال کیا جائے، اور میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں، سیاسی مخالفین، ویسے تو مخالفین ہوتے نہیں، کہ آئے حساب کرے کہ وہ NICVD کا حال 18ویں ترمیم کا پہلے کیا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا بنا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا ادارہ بن چکا ہے، اور یہ ادارہ اس شہر کا ایک ٹکڑا تک محدود نہیں رہا۔ اس ادارہ کا جال ہم نے اس پورا شہر میں، اس پورا صوبہ میں پھیلایا ہے، تاکہ اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں۔ کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا، کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے، اور اس صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم نے NICVD کو سیٹلائٹس بنا کے، ہاسپٹلز بنا کے ان کا لنک بنائے ہیں، اور اب عالمی سطح کا علاج NICVD کی صورت میں، SIUT کی صورت میں، NICH کی صورت میں، JPMC کی سائبر نائف کی صورت میں، مختلف جیمز کی صورت میں، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی صورت میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مفت علاج کی بندوبست، یہ صحت کی سہولت، یہ مفت علاج کی سہولت سب سے پہلے کراچی شہر کے عوام کے لیے، اور اس کے بعد باقی صوبے کے عوام کے لیے اور باقی ملک کے عوام کے لیے ہم نے بندوبست کیا تھا۔ اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ منصوبہ، وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیکھی تھی، اس لیے میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل جدوجہد کو مکمل کرنا ہے۔ شہید بی بی کو وہ موقع نہیں دی گئی۔ 1988 میں حکومت بنی تو 1 سال کی حکومت، وہ بھی کیسی حکومت، اور پھر کیسے ہمیں نکالا گیا۔ پھر 1993 سے 1996 تک جو حکومت چلی، اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پھر سے نکالا گیا، اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2008 میں آئی تھی تو تیسری بار وزیر اعظم بننی تھی، اور نہ صرف اس شہر کو، اس ملک کو ایک عالمی طاقت بنانی تھی، تو اس کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب 1988 میں یا 93 میں کراچی کے منصوبے کے لیے کراچی پیکج کے اعلان ہوا، جس میں لیاری ایکسپریس وے بھی تھا اور یہ ملیر ایکسپریس وے بھی تھا، تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ کے لیے اور میرے لیے بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کے حیثیت میں ایک فخر کی دن ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ خواب ہم نے مکمل کر کے دکھایا ہے۔ میں جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا پہلا فیز کا افتتاح کیا۔ جون 2025 میں CM صاحب نے اس منصوبہ کا دوسرا فیز کا افتتاح کیا، اور آج اس منصوبہ کا مکمل کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں 2026 ہے، اور ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ بھی اس منصوبہ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے بنایا ہے، ویسے ہی جیسے ہم نے
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी कि थर कोल से थर के मकामी अवाम को मुआशी फ़ायदा हो, इस सूबा को मुआशी फ़ायदा हो, इस मुल्क की मुआशी फ़ायदा हो। तो आपने वैसे जैसे थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुकम्मल किया, वैसे ही हमने ये शारे भुट्टो का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया है। हमारा जिम्मेदारी है पाकिस्तान की आवाम की, सिंध के आवाम की और इस शहर की आवाम की खिदमत करें, इनके मसाइल का हल निकालें। और मुझे एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पे जो इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है उसका बोझ आप उठा रहे हो। ना सिर्फ आप उठा रहे हो मगर दुनिया भर के गरीब अवाम, मेहनत कश अवाम ये बोझ उठे हैं। इस जंग का बोझ आप अपना बिजली के बिल में, आप अपना पेट्रोल की बिल में, आपके अपने खाने पीने के अशिया, आपके राशन के बिल में आप इस जंग के बोझ इस वक्त उठा रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। अगर ये जंग जारी रहेगा, अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं वो बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के ख़िलाफ़ तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के ख़िलाफ़ रही है, मगर ख़ास तौर पे इस मौके अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करिए। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए। मगर साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने महदूद वसाइल में हम भी कोशिश करेंगे कि अवाम के मुआशी मुश्किलात में कमी आए। हम साथ साथ हमारा ये कोशिश होगा कि हम अवाम के लिए ऐसे मुआशी मौके फराहम किया जाए ताकि अवाम को रोज़गार मिले, इन मुआशी मुश्किलात में कोई रिलीफ दिया जाए। और इस सिलसिले में एक तरफ तो आपके जो रिलीफ के मंसूबे हैं, जो हुकूमत सिंध किसान कार्ड के थ्रू किसानों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं उनके लिए आपने ये मंसूबा शुरू किया है कि उनको थोड़ा सब्सिडी दिया जाए। साथ साथ मैंने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट किया है और सुना है कि पिछले कैबिनेट मीटिंग में इसका अप्रूवल भी मिला है कि हमारे माहीगीरों के लिए भी इस किस्म का सपोर्ट और रिलीफ दिया जाए। मगर हमारे पास उतना तो
معاشی یا فسکل سپیس نہیں ہے کہ میں ہر کراچی آئٹ کے پاس یا ہر سندھ میں رہنے والے کے پاس یا ہر ملک میں ایک شہری کے پاس پہنچوں اور وہ سہولت یا ریلیف پہنچا دوں جس سے یہ معاشی مشکلات میں کمی ہو. ہمیں ایسے منصوبے لے کر آنے پڑیں گے جہاں ہم اپنے عوام کے لیے یہ معاشی موقع فراہم کریں کہ جو ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں, جو روزگار چاہتے ہیں, ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں. جو ہمارا کاروباری طبقات ہے, جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے, اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جو سندھ حکومت ہے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں, اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں. عالمی اداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں, اکانومسٹ میگزین نے ان کو عالمی سطح پہ اس کو ریٹ کیا ہے. یہ بھی جو شارع بھٹو کا قاسم جو شارع بھٹو کا منصوبہ ہے, یہ منصوبہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے جو فورم ہے وہاں 3-4 جو سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کا عالمی سطح کا ریکگنیشن ملا ہے, اور ان میں سے ایک آپ کا یہ شارع بھٹو ہے. تو ہمیں معلوم ہے تو چاہے شارع بھٹو ہو, چاہے تھرکول ہو, چاہے جرگ ملک یاتیار برج ہو, یا تھٹا سچاول برج ہو, یا جو بھی آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے, ہم نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے, ڈیلیور کر سکتی ہے, اور عالمی سطح کا ڈیلیوری کروا سکتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس صوبے میں اور اس شہر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے معاشی ایکٹیویٹی ہوگا, جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, جس سے ہمارا کاروباری طبقوں کو کاروبار کرنے کے موقع ملیں گے, اور جس سے اس شہر کے عوام کے لیے, اس صوبے کے عوام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایسے موقع فراہم کیا جائے. ان میں سے ایک انشاءاللہ تعالی منصوبہ ایسے ہوگا کہ ہم کراچی کے جو ہمارا کوسٹ ہے, کراچی کوسٹ پہ ہم انشاءاللہ کراچی کورنیش کا منصوبہ شروع کریں گے, اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایسے کورنیش بنا کے دکھائیں گے کہ آپ کو, پاکستان کے عوام کو, کراچی کی شہری کو کسی دوسرا ملک نہیں جانا پڑے گا, کسی مڈل ایسٹرن ممالک میں جانا نہیں پڑے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عالمی سطح کا کراچی کے لیے ایک ایسا ماڈرن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کورنیش بنا کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے, ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے تاکہ کراچی عالمی سطح پہ معاشی مقابلہ کر سکے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر, یہ صوبہ پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں, پاکستان کے باقی شہروں سے نہیں, مگر اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر, ہمارا صوبہ دنیا کا مقابلہ کرے, تو پھر ہمیں کراچی میں ایک سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھولنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر نہ صرف پاکستان میں, مگر ہمارا کاروباری طبقہ کو کراچی کا معیشت انشاءاللہ تعالی دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائے گی. ہم ایسے نظام بنائیں گے جیسے مختلف دوسرے ممالک میں بنے ہیں. میں جب ایگزائل میں تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھی, صدر زرداری جیل میں تھا, تو میں یو اے ای میں بڑا ہوا, وہاں تعلیم حاصل کی, اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسا اس چھوٹا ممالک نے
اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا اور ایسے ادارے بنائے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. اور شروعات میں ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو کیسے قائل کرے کہ عالمی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کے ملک میں آ کے کاروبار کرے. اس لیے دنیا میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر ان عرب ممالک میں آ کے کاروبار کریں گے اور ہمارا کوئی کاروباری مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی لوکل کے ساتھ یا کسی شیخ کے ساتھ, تو ہم اسی شیخ کے ججز کے سامنے جائیں گے. ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح کا انصاف ملے گا. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا کہ انہوں نے یو اے ای نے دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کیا, اور وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں انہوں نے انسینٹیوز دیے اپنے کاروباری طبقہ کے لیے, عالمی کاروباری کمپنیز کے لیے کہ آئے ہمارا ملک میں آ کے ٹیکس انسینٹیوز کا فائدہ لے, کم ٹیکس ہونے کا فائدہ لے, آئے اس ادارہ میں آپ اپنا بزنس کھولیں, آپ اپنا کاروبار شروع کریں, اپنا دفتر شروع کریں, کام کرنا شروع کریں اور بے فکر رہے. اس انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ دبئی کا قانون نہیں, وہ یو اے ای کا قانون نہیں, وہ عالمی انٹرنیشنل قانون, کوئی یو کے کا قانون, کوئی دوسرا قانون ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوگا, آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, تو آپ کو کسی لوکل کورٹ میں جانے کے بجائے, کسی لوکل جج کے سامنے جانے کے بجائے, آپ یہ عالمی انسٹیٹیوشنز کے سامنے, عالمی ادارے کے سامنے جا کے آپ کا کیس لڑا جائے گا. اور اس سے عالمی دنیا کو, کاروباری طبقہ کو وہ کانفیڈنس ملا کہ وہ جا کے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے, اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے ساتھ, اس شہر کے عوام کے ساتھ, کہ ہم مل کے محنت کریں گے. ہم سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھول کے دکھائیں گے, اور یہ شہر یہ صوبہ اس سینٹر بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ صرف باقی صوبوں سے, باقی شہروں سے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ اس بحران میں مجھے پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا ہے, تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کرنٹ سچویشن کا فائدہ پاکستان کو ہو. ویسے تو پورٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, حکومت پورٹ بناتا ہے, حکومت پورٹ چلاتا ہے, اور یہی کیسے ایسے ہمارے ملک میں بھی چلتا آ رہا ہے. مگر میں چاہتا ہوں, ہمارا ریکویسٹ ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورٹ کھولیں گے, اور وہ پہلے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پورٹ ہم بنائیں گے وہ ہم پاکستان کا کاروباری طبقہ کے ساتھ, کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, عالمی دنیا کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسورٹیم بنائیں گے, اور مل کے تاریخ کا سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ بنا کے دکھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورٹ کہاں بننا ہے. ویسے ہی
جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر پارکر میں یہ تھر کا کوئلہ سے بجلی پیدا ہو، تھر کے مقامی عوام کو روزگار ملے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو، اور ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خواب ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ ویسے جیسے یہ شار بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، اور وہ خواب ہم نے پورے کر کے دکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہم نے کیٹی بندر بنانا ہے، جو ہمارا تاریخی پورٹ ہے، جو ڈیپ پورٹ رہا ہے، اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے باقی وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔